नमरूद का रास्ता नहीं चाहिए, अबू तालिब का रास्ता चाहिए। हम दुआ करते मालिक फिरौन का रास्ता नहीं चाहिए, आले इमरान का रास्ता चाहिए। क्योंकि कुरान ने आखिर में, इसी सूरह के आखिर में कहा कि गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम, उनका रास्ता मांगना जिस पे सिर्फ इनाम नहीं नाजिल किया हो बल्कि वो गैर मग़ज़ूब हो, यानी जिनसे अल्लाह कभी नाराज ही ना हुआ हो। तो तलाश करने की जरूरत है इस दुनिया में कौन ऐसे लोग हैं जिनसे कभी अल्लाह नाराज ही नहीं हुआ। चलिए उन हस्तियों में से एक हस्ती का तज़किरा है, शबीह पैगंबर है, शहजादा अली अकबर मामूली शख्सियत नहीं है। इमाम हुसैन नमाजों में दुआ मांगते थे, मालिक या तो नबी की मोहब्बत मेरे दिल में नहीं डालता, इतनी मोहब्बत जितनी हुसैन को नाना से है इतनी मोहब्बत मेरे दिल में नहीं डालता, या फिर नाना को मेरी जिंदगी में नहीं उठाता, इसलिए कि अब नाना नहीं है मुझे चैन नहीं आता है। तो परवरदिगार आलम ने इमाम हुसैन की दुआ को इस सूरत में कबूल किया कि आपको आपकी नमाज बेटा अता किया। कैसे मिला अली अकबर? अर्ज कर रहा हूँ कि एहदिन सिरातल मुस्तकीम की मंजिल है, हमें सीधा रास्ता चाहिए। अब देखिए 9 लाख का लश्कर या 30,000 का लश्कर या 1 लाख का लश्कर या जितना भी लश्कर मैदान करबला में 72 के मुकाबले में था, वो सब के सब नाहक थे और सिरात मुस्तकीम पे ये 72 थे। वो जो आए थे आज उनकी कब्रों का नहीं पता, उनके शजरों का नहीं पता, जिन्हें मारा था उनका शजरा भी जानते, परेशान होकर सुन रहे हैं, उनका शजरा भी जानते हैं, उनके खानदान को भी जानते हैं और आज तक उनका नाम चला आ रहा है। और यही सबब है, देखिए इंसान औलाद क्यों मांगता है? इसलिए मांगता है कि बाप दादा का नाम आगे बढ़ेगा, हमारी नस्ल आगे बढ़ेगी। क्यों? हमारा नाम लोग पहचानेंगे। वो जो 72 करबला में शहीद हो गए, जिनमें 6 महीने वाला भी था, 90 बरस वाला भी था, 18 बरस वाला भी था, उन्होंने जान कुर्बान की इमाम पर, तो जो इस दुनिया से चले गए उनका नाम मिट जाना चाहिए था, लेकिन तो अल्लाह ने उन्हें अम्र कर दिया, उन्हें हयात जावेदा अता की। और हर इंसान कह रहा है काश हम इन्हीं के रास्ते पे चले। देखिए इमाम हुसैन ने 2 सफर किए, एक सफर अर्श से मदीने का सफर किया और एक सफर मदीने से इमाम ने करबला का किया। मौला ये 2 सफर क्यों हैं? का पहला सफर इसलिए कि तुम्हें जीना आ जाए, और जब तुम्हें जीना आ गया तो अभी मरने का ढंग नहीं मालूम, लिहाजा दूसरा सफर कर रहे हैं ताकि तुम्हें मरने का तरीका भी मालूम हो जाए। तो जियो इस तरह जैसे इमाम जिए, और इस दुनिया से जाओ तो इस तरह कि जैसे इमाम दुनिया से गए। तो क्या होगा? दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी हासिल हो जाएगी। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए नबी के निकाह में एक मस्तूर है जिनका नाम है उम्मे हबीबा। तवज्जो रखिए नौजवान बुजुर्ग सब जानते हैं, हमारी जितनी भी नबी की ज़ौजा हैं वो हमारी माँ हैं, उम्मुल मोमिनीन। उनमें से उम्मे हबीबा ये पहले किसी और के निकाह में थी। हब्श हिजरत करके जो पहली हिजरत करके लोग गए, जिनमें हज़रत जाफ़र तैयार उनके सालार थे, मौला अली के भाई, और वो लेकर गए उन्हें हब्श की तरफ। जब ये वहाँ पहुँच गए तो उनमें एक शख्स ऐसा भी था जो उम्मे हबीबा का शौहर था। उसने इस्लाम को छोड़कर मौत के खौफ से ईसाइयत को कबूल कर लिया, क्योंकि वहाँ का बादशाह ईसाई था। हालांकि बाद में बादशाह मुसलमान हो गया, लेकिन वो ईसाई हो गया। अच्छा, जब वो ईसाई हो गया तो उम्मे हबीबा ने नबी को ख़त लिखा मदीने। नबी मदीने तशरीफ ले आए तो एक मरतबा ख़त लिखा कि हुजूर मेरा शौहर जो है वो मुर्तद हो गया, दीन से फिर गया, उसने आपका कलमा छोड़ दिया और वो ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहा है, अब ईसाई हो चुका है। हालांकि बदबख्त ये नहीं जानता कि जिस ईसा का कलमा पढ़ रहा है वो तो मोहम्मद के 12वें बेटे के पीछे नमाज पढ़ेगा। नहीं रही है थोड़ी देर सा, वो उनके बेटे के पीछे नमाज पढ़ेगा, यानी शरीयत तो नबी की है जो क़यामत तक जानी है। तो उसने दीन को छोड़ दिया, और जब दीन छोड़ दिया तो उम्मे हबीबा ने नबी को ख़त लिखा कि अब मेरे लिए क्या हुक्म है। इसलिए कि उन्होंने कहा कि अगर तूने दीन छोड़ दिया है तो बस मुझे भी तलाक दे दे, मैं अब तेरे साथ नहीं रहना चाहती। उनसे तलाक ले ली, और जब तलाक ले ली तो नबी से कहा कि अब मेरा क्या होगा? मैं तो आपकी मोहब्बत में, आपकी दीन की मोहब्बत में शौहर से तलाक ले ली। तो नबी को इन्होंने कहा कि अगर आप मुनासिब समझे मुझे अपनी कनीज़ी में ले ले, तो नबी ने इनको अपने निकाह में ले लिया है। ये उम्मे हबीबा है। रिश्ता बड़ा ख़तरनाक है। रिश्ता क्या है? कहा ये यजीद की फूफी लगती है। घबरा के सुनते हैं आप, यजीद की फूफी लगती है, लेकिन शिया मजलिस में इन पर सलाम भेज रहे हैं
کیوں؟ ہم کردار دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کون کس کا رشتہ دار ہے۔ یزید کا رشتہ دار ہو، کردار اچھا ہو تو ہر مجلس میں ذکر کے لائے۔ ام حبیبہ، یہ میں نے تعارف کرایا ہلکا، ان کی ایک اور بہن ہے اور ان کا نکاح ہوا نبی سے، اور ان کی ایک اور بہن کا نکاح ہوا ہے طائف میں۔ طائف وہ علاقہ ہے کہ جہاں آپ بچپن سے پڑھتے ہیں 4ویں 5ویں کی کلاس میں کہ نبی دین کی تبلیغ پہ نکلتے ہیں، لوگ نبی کو پتھر مارتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سچی باتیں کریں گے، پتھر لگے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نبیوں کو بھی لگتے رہے۔ پتھر لگتے تھے نبی کو، اور اتنے پتھر کہ آپ کے نالین، آپ کے جوتے خون میں تر ہو جاتے تھے۔ تو جس علاقے میں ایسا ہوا وہاں جبرائیل آیا، اور جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی اگر اجازت دیں تو احد کا پہاڑ اٹھا کر اس شہر کو برباد کر دوں، اس قبیلے کو برباد کر دوں۔ کون سا شہر ہے؟ کہا طائف کا شہر ہے۔ لیکن نبی نے فرمایا نہیں، میں ایسا نہیں چاہتا، یہ ابھی میری معرفت نہیں رکھتے۔ اب یہ جو مجلسیں ہیں نا، یہ نبی کی معرفت کے لیے ہو رہی ہے، امام حسین کی معرفت کے لیے ہو رہی ہے، یعنی جو جلوس روکتے ہیں نا انہیں حسین کی معرفت نہیں ہے۔ ہم 1400 برس سے چاہتے ہیں، غم ہے، یہ نبی کے گھرانے کا غم ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ کلمہ پڑھنے والے ہمارے ساتھ ہوں اور دیکھیں ہمارے ساتھ آ کر کہ ہم یہاں کیا کرتے ہیں، اور جو غلط بات ہو اس پر اصلاح کرے انسان، تو شاید وہ باتیں ختم ہو جائیں۔ لیکن دور بیٹھ کر یہ ناراضگیاں دور نہیں ہوں گی، اسی لیے ہم چھپ کر تہہ خانوں میں مجلس نہیں کرتے، روڈ پہ کھلے عام مجلس کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے مجلس ادا کیا ہے۔ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ ایک بہن نبی کے نکاح میں آئی ہے اور دوسری بہن طائف گئی ہے۔ طائف والوں نے تبلیغ میں نبی کو پتھر مارے تھے، جبرائیل نے کہا پہاڑ مار دو، لیکن نبی نے منع کر دیا۔ کیوں منع کر دیا؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہاں کربلا کا بدلہ لینے والا مختار ملے گا، ایک وجہ یہ ہے جو میں آپ کو مجلس میں عرض کر رہا ہوں۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ پریشان تو نہیں ہے، کچھ تاریخ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، رات کا پہر ایسا نہیں نعروں والی مجلس نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کچھ تاریخ بچوں تک پہنچ جائے۔ جس کا تابوت اٹھا رہے ہیں وہ کیا شخصیت ہے۔ تو طائف میں نبی نے بددعا نہیں دی، اس لیے کہ دو بڑے کردار یہاں سے ملنے تھے، ایک مختار، دوسرا کون ملنے والا ہے وہ سنیے۔ ایک بہن کا نام ہے میمونہ اور ایک بہن کا نام ہے ام حبیبہ۔ ام حبیبہ ہے نبی کے نکاح میں، ان کی ایک اور بہن ہے اور وہ ہے طائف میں۔ بزرگان جانتے ہیں وہ طائف میں آ گئی کس کے؟ ایک سردار کے نکاح میں۔ سردار یہ مختار کے بھائی ہیں اور اپنے قبیلے کے سردار ہیں، ابو مرہ ثقفی۔ ابو مرہ ثقفی کی شادی ہوئی میمونہ کے ساتھ۔ تو ایک بہن نبی کے نکاح میں، ایک ابو مرہ ثقفی کے نکاح میں۔ ابو مرہ بہت نیک آدمی، بہت اچھے آدمی، اس کا پتہ کیسے چلا؟ طائف والی بہن نے، میمونہ نے مدینے والی بہن کو خط لکھا ہے، یا نبی کی زوجہ کو خط لکھا ہے۔ بس صرف خط سنیے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صحبت کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ ساتھ رہنے میں آپ برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو کیا شخصیت پہ اثر پڑتا ہے، اور آپ اچھے لوگوں میں رہیں گے تو شخصیت پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ تو ابو مرہ ثقفی بڑے نیک ہیں، اور یہ بات کس نے بتائی؟ میمونہ نے خط میں لکھی ہے اپنی بہن کو۔ انہوں نے لکھا سلام علیکم، پہلے بسم اللہ لکھی اور پھر لکھا سلام علیکم۔ اب خط کا دور نہیں ہے، اب تو ہم SMS کرتے ہیں، واٹس ایپ کرتے ہیں، لیکن جب خط لکھے جاتے تھے تو اس دور کی بات ہے۔ بس ایک خط سنی اور زحمت تمام کے لکھا ہے سلام علیکم بہن، ہم خیریت سے ہیں اور آپ کی خیریت خداوند کریم سے نیک مطلوب چاہتے ہیں۔ جب سے شادی ہوئی اس وقت سے اب تک ہمیں آپ کی خیریت کا نہیں معلوم۔ بہرحال جب یہ خط ملے تو ہمیں خیریت سے آگاہ کیجیے گا، اس لیے کہ موبائل کا دور نہیں ہے، اخبار نہیں ہے، TV نہیں ہے، ایک دوسرے کی خبریں نہیں مل سکتی جب تک خط نہ پہنچے۔ تو آپ ہمیں خط سے بتائیے گا آپ کے گھر کا حال کیا ہے۔ لیکن ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں، جہاں ہم نکاح ہو کے آئے، یہ بہت بڑے تاجر ہیں، اپنے قبیلے کے سردار ہیں۔ صرف بڑے تاجر اور بڑے سردار نہیں بلکہ بڑے انسان بھی ہیں۔ انسان سے کیا مطلب ہے کہ آج جس دور میں بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کی عادت تھی، یہ عورتوں کی عزت کرتے ہیں۔ ارے خاموش بیٹھے ہیں آپ، رہیے میرے ساتھ، کچھ بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بولے۔ آواز تو آ رہی ہے نا، اور بات سمجھ میں آ رہی ہے، موضوع سے پریشان بھی نہیں ہے۔
تو ہاتھ پیر کھول کے تھوڑا میری گفتگو سنیں اور میرے ساتھ رہیں، تھوڑا سا درود پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ ذکر ہے ان امیروں کا کہ جن کا ذکر کرنے کے لیے آپ فرشادہ پہ تشریف فرمائیں، جن کی وجہ سے آج آپ کی عزت ہے، آج آپ کا مقام ہے، یہ ان کا ذکر ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں تعریف کی جائے۔ حبیبہ ہماری ماں نبی کے نکاح میں، ان کی ایک بہن طائف میں ہے، طائف والی بہن نے مدینے والی بہن کو خط لکھا ہے۔ دو بہنوں کی باتیں، اس سے آپ کو دین کا اندازہ ہوگا کہ ایک عام مزدور کون ہے اور نبی کے نکاح میں رہنے والی کون۔ تو انہوں نے خط لکھا ہے، میں خیریت سے ہوں، خیریت کا جواب خیریت سے بتائیے گا۔ میرے گھر کہا یہ ہے کہ جس سے نکاح ہوا ہے وہ مومن ہے۔ میں نے کہا یزید کی پھوپھی بات کر رہی ہے، خاموشی سے سن رہے ہیں۔ یزید کی پھوپھی کہہ رہی ہے، کس سے کہہ رہی ہے؟ ام حبیبہ سے، وہ بھی پھوپھی ہے، دونوں بہنیں الگ الگ گھروں میں، ایک بہن دوسرے کو خط لکھ رہی ہے۔ میں خیریت سے ہوں، اب آپ کی توجہ ہوگی تو میں بات کروں گا، آپ توجہ کریں گے تو بات اختصار سے آپ کو جلد پہنچ جائے گی۔ ایک مرتبہ درود تلاوت فرمائے محمد والے محمد۔ کہا جواب دیجیے گا خیریت کا، شوہر بہت اچھا ہے، تاجر ہے، اور اس سے بڑی بات کہ انسان ہے، مستورات کی عزت کرتا ہے۔